اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اور اپنے کلام کو ہر زمانے میں ان تینوں کیٹیگری کے لوگوں کو ایڈریس کرنے والی باتیں، ان کو اٹریکٹ کرنے والی باتیں، ان کو اپنی طرف اپیل کرنے والی باتیں، بلانے والی باتیں، اس کو اللہ رب العزت نے ضرور بھی ضرور اس کائنات کے اندر اللہ رب اس کو اپنے کلام میں اور اپنے رسول کے کلام میں رکھی ہے۔ اللہ رب العزت ضرورت اس بات کی ہے کہ جس وقت ہمارے سامنے کلام الہی ہو، جس وقت ہمارے سامنے احادیث نبوی ہو، جس وقت ہمارے سامنے سیرت نبوی ہو، ہم خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کریمہ جب پڑھے جاتے ہیں، بعض لوگوں کو صرف چھوٹی سی آسان حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام قبل الکلام، لوگوں بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبح تمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روک دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پانی دیکھ کر پیا کرو، بس ان کو کافی ہے، حضور کی بس اتنی باتیں ان کے لیے کافی ہے کہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی زبان سے نکلے ہوئے کلام نہیں ہے، یہ کلام کا تعلق بہت بڑا ہے، زندگی کے اندر ایک بہت بڑا اصول پیدا کرنے والا کلام ہے، ایک ضابطہ پیدا کرنے والا کلام ہے۔ اس کلام کے جملے کو دیکھ کر متکلم کی طرف ایکٹیو ہوتا ہے، دوڑتا ہے اور اس کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے بہت بڑے امام تھے، یہودیوں کے بہت بڑے ایک عالم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے، سب سے پہلے مدینے میں تشریف آوری ہو رہی ہے، والہانہ استقبال ہو رہا ہے، تمام لڑکیاں اور لڑکے اور مدینے والے قباء کے راستے میں دف بجاتے ہوئے حضور کا استقبال کرتے ہوئے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی کے ترانے گاتے ہوئے تمام مدینے والے اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل چکے ہیں، حضور کا استقبال ہو رہا ہے۔ پہلی وقت لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کیسا ہوتا ہے، رسول کیسا ہوتا ہے، پیغمبر کیسے ہوتے ہیں، جس پہ جبرائیل اترتے ہیں وہ کیسے پیغمبر ہے، اللہ کے آخری محبوب کیسے ہے، انبیاء کے سردار کیسے ہیں، انبیاء کے امام کیسے ہیں، جن کو معراج ہوئی وہ کیسے ہیں۔ پہلی مرتبہ مدینے والے دیکھنے آگے آ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہودی تھے، آگے بڑھے، میں بھی دیکھنا چاہتا تھا، میری نگاہیں بھی ترس رہی تھی، کہاں ہے وہ نبی، کیسے ہے وہ نبی، لیکن پہچانے تو کیسے پہچانے۔ فرماتے ہیں آگے بڑھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بتائیے آپ کی طاقت کیا ہے۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جملے ارشاد فرمائے، اللہ اکبر، بڑے سادے سیدھے جملے، لیکن جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا عقل جس کی بہت بلند ہو۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کو دیکھا حضور نے کہ ایک عالم ہے، عقل مند ہے، ضرورت نہیں کہ اصل حضور آئے کیوں تھے، توحید کی دعوت دینے کے لیے، اللہ ایک ہے بتلانے کے لیے، آخرت کا پیغام بتانے کے لیے، لیکن حضور نے وہ پیغام نہیں دیا۔ پھر کیا فرمایا؟ سب سے پہلا جملہ فرمایا افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، سلام پھیلاؤ۔ کتنا چھوٹا جملہ، سادے۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، مطلق طور پہ فرما دیا۔ سلام کرو، اپنے ہو یا غیر، جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، چھوٹے ہو یا بڑے، چلنے والے ہو یا بیٹھے والے ہو، سلام کرو۔ نمبر 2 اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، غریب ہو کے امیر، ضرورت مند ہو کے پیٹ بھراؤ، اپنا ہو کے غیر، رشتہ دار ہو کے پڑوس،
کھانا کھلاؤ، صبح کا ہو کہ شام کا کھلاؤ کھانا. دوسرا جملہ. تیسرا کیا فرمایا؟ صلو باللیل والناس نیام. 2 رکعت، کچھ رکعت نمازیں رات میں ایسے وقت پڑھ لو جب لوگ سو رہے ہو. واہ، آواز نکالے، دل اندر سے پکارا کہ عبداللہ بن سلام کا کہ یہ کلام تو نبی کا کلام ہو سکتا ہے. ہاتھ بڑھائے اور ایمان لا لیے. اللہ اکبر. یہ بلند ترین عقل ہے. کیا حضور نے ایمان لانے کے لیے فرمایا تھا؟ عبداللہ ابن سلام آؤ میرے اوپر. بس جن کی عقلیں بہت بلند ہوتی ہے تلاش کر لیتی ہے، ارے واہ یہ ہے ہدایت دینے والا. دوسری عقل ہوتی ہے، ان کو بولنا پڑتا ہے. کامن سیدھے ہوتے ہیں سریب الفکر، لیکن سیکنڈ کیٹیگری ہے، ان کو ڈائریکٹ بولنی پڑتی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تم مجھ پر ایمان لاؤ. پہلی کیٹیگری میں بولا نہیں گیا. ایسے کئی صحابہ ہے، بڑے بڑے صحابہ ہے، جلیل القدر صحابہ ہے، سمجھ گئے، دیکھ لیے، بس بات ہو گئی. سیکنڈ کیٹیگری کے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ فرسٹ سیکنڈ کیٹیگری کے ساتھ اگر میں نام لے رہا ہوں تو کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ صحابیت کے درجے میں کوئی فرق آ گیا. نعوذ باللہ، یہ نہیں بتلانا چاہتا. آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں ان کے نعوذ باللہ ان کی عقلوں کو میں تولنے لگا ہوں. استغفر اللہ، میری یہ جرت نہیں ہے. یہ کرام ہے، کہاں ہم کہاں ان کا معاملہ. لیکن میں صرف ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دعوت و تبلیغ کے لیے جب کسی کو دوسروں تک بات پہنچائی جاتی ہے تو اس میں تینوں اعتبارات، تینوں قسم کے لوگوں کا لحاظ اللہ نے رکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، سیرت میں بھی ملتے ہیں، اور دنیا کے اندر بھی اگر آپ کو آگے چلنی ہے تو پھر آپ کو بھی اس بات کا پورا لحاظ رکھنا پڑے گا کہ آپ کی بات تینوں کیٹیگری کے لوگوں کو ایڈریس کر سکے. تو دوسرے قسم کے لوگ بہت سارے لوگ تھے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامن انداز میں صفا کی پہاڑی پہ چڑھے اور کامن انداز میں دعوت دی اور فرمایا کہ دیکھو میں اللہ کا آخری نبی ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، اور پھر میں تمہیں توحید کی دعوت دیتا ہوں، بت پرستی سے روکتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان تک پہنچی، لیکن ان میں سے اکثر کا عالم یہ تھا کہ وہ پیٹ پلٹا کے چلے گئے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سیکنڈ کیٹیگری کی سے بھی نیچے کے لوگ تھے، ان کو جب ڈائریکٹ دعوت دی جا رہی نہیں مان رہے ہیں. اس کے برخلاف اور دیگر صحابہ تھے. وفود آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یمن سے وفد آئے، مختلف مقامات سے وفد آئے، پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کا پیغام کیا ہے، کیا بولنا چاہتے ہیں؟ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسے مان لو اور تم کامیاب ہو جاؤ. تیسری کیٹیگری کے لوگ ہیں جن کو پہلے دونوں باتیں ایفیکٹو نظر نہیں آتی، اٹریکٹ نہیں کرتی، تو ان کے لیے غیر معمولی کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے. حالات سے ہٹ کر، طبیعتوں سے ہٹ کر، مزاج سے ہٹ کر، روٹین سے ہٹ کر، ان کی عقل اور خیرت جیسے کام کر رہی ہے اس سے بالکل مختلف ان کے دل اور دماغ کی جو روٹین ہے اس کو توڑنے والی بات اگر ان کے سامنے آ جائے تو وہ ہل جاتے ہیں، اور تب جا کر کے وہ اپنے اندر کے ضمیر کو اٹھا پاتے ہیں، تب جا کر ایکسپٹ کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس تیسری کیٹیگری کے لوگوں کا بہت خیال رکھا. پہلی کیٹیگری کے لوگ ڈھونڈ کر کے آ جائیں گے، دوسری کیٹیگری کے لوگ بولتے ہی مان لیں گے، تیسری کیٹیگری کے لوگوں کو مشکل سے، محنت سے منوانا پڑے گا. اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں تمام انبیاء کرام کو
اللہ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ بعض ایسی چیزیں رونما فرمائی جو زمانے کی عادت کے خلاف رہیں، زمانے کی طبیعت کے خلاف رہیں، زمانے جہاں پر قدم اپنے روک لیتے تھے، گھٹنے جہاں اپنے ٹیک دیتے تھے، جہاں دنیا عاجز آ جاتی تھی، جہاں دنیا ناکام ہو جاتی تھی، وہاں انبیاء کرام آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیتے اور آگے بڑھا دیتے۔ لوگ حیران ہو جاتے یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ وہ لوگوں کے لیے جن کو سادی سی باتیں، اصول کی باتیں، ضابطے کی باتیں، ایجوکیشن کی باتیں جسے اٹریکٹ نہیں کرتی ہے، تعلیم کی باتیں جسے اٹریکٹ نہیں کرتی ہے، ان کیٹیگری کے لوگوں کو ایسے غیر معمولی واقعات رونما کروانا پڑتا ہے۔ ان غیر معمولی عادت کے خلاف جو باتیں ہوتی ہیں اس کی الگ الگ کیٹیگریز ہے۔ اگر وہ عادت کے خلاف بات کسی اللہ والے سے سرزد ہوتی ہے تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور کسی نبی سے سرزد ہوتی ہے تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ قرآن پاک اٹھا کر دیکھیں، اللہ رب العزت نے جہاں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کے سادے سادے الفاظ سے قرآن شروع کیا، جہاں ابتدائی بلند عقل والوں کو ایڈریس کیا، تو آگے جا کر اللہ رب العزت نے درمیانی عقل والوں کو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم کہہ کے ڈائریکٹ مخاطب بھی کیا، اور آگے بڑھ کر تیسری کیٹیگری کے لوگ جن کو کوئی چمتکار چاہیے تھا، جن کو کوئی معجزہ چاہیے تھا، جن کو کوئی عادت کے خلاف، عادت کے برخلاف کوئی بہت بڑی تبدیلی چاہیے تھی، اللہ رب العزت نے فَذْبَحُوا بَقَرَةً کہہ کر کے ایک گائے کو ذبح کر کر اس کے گوشت کو لگانے سے اس مردے کو زندہ کرنے والا معجزہ حضرت موسیٰ سے بتلا کر وہ تیسری کیٹیگری کے لوگوں کو بھی اللہ رب العزت نے ہدایت کا سامان مہیا فرمایا۔ پورے قرآن مجید اٹھا لے، اس کے اندر نصیحتیں بھی ہے، احکام بھی ہے، اور انبیاء کرام کے معجزات بھی ہیں۔ انبیاء کی سیرت اٹھائیں، انبیاء کرام کی پہچان کے طور پر قرآن مجید نے باضابطہ طور پر ہر نبی کے الگ الگ شریعتوں کا ذکر تو نہیں ہے، یعنی یہ ضرور ہے کہ ہر نبی اپنے ساتھ ایک شریعت لے آئے تھے، ہر رسول ایک شریعت لے آئے تھے، لیکن ان شریعتوں کی تبدیلیاں اور باریکیوں کو ذکر نہیں کیا، لیکن ہر نبی کے الگ الگ معجزوں کو ضرور بیان کیا کہ اس زمانے میں لوگوں کی عقلیں کہاں رکی ہوئی تھی اور انبیاء نے ان کی عقل سے آگے کا کام کیا کیا، موسیٰ نے کیا کیا، عیسیٰ نے کیا کیا، نوح نے کیا کیا، حضرت صالح نے کیا کیا، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ تو عزیزان گرامی، زمانہ یعنی دنیا مختلف مرحلوں سے گزرتی ہے، کبھی اس کے اندر فرسٹ کیٹیگری کے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو قرآن اور حدیث سے ایسی باتوں کو نکال کر پیش کرنا ضروری ہوتا ہے جو بڑے بڑے انٹلیکچوئلز کو، بڑی بڑی تعلیم یافتہ لوگوں کے ذہنوں کو ایڈریس کرے، ان تک پہنچے اور ان کو ایک سائنٹیفک اور پریکٹیکل باتیں سمجھ میں آئے دنیا کی۔ دعوت و تبلیغ کے اصول یہ ہونی چاہیے کہ زیادہ لوگ ان باتوں میں رہے اور ان لوگوں کو زیادہ ایڈریس کرے، لیکن باقی دو کیٹیگریز کو نظر انداز نہ کریں، ان کو بھی بتائیں، ان کو بھی بتائیں، تینوں کیٹیگریز پہ کام ہو۔ زمانہ بعض مرتبہ اس کی لیول اور اس کا معیار گر جاتا ہے، اتنے اعلیٰ معیار کے نہیں ہوتے ہیں، سیکنڈ کیٹیگری کے لوگوں کی کثرت ہوتی ہے آپ کے سامنے، آپ کے ایریے میں، تو آپ قرآن اور حدیث سے ان کی وہ باتیں نکال کر ان تک پہنچائے
جو ان کو ڈائریکٹ ایڈریس کرتی ہے اور صاف صاف انداز میں اس کے سامنے بات رکھتی. لیکن جب زمانہ زوال پذیر ہو, نیچے کی طرف آ رہا ہو, اور لوگ نفس پرستی اور لوگ خواہش پرستی, دنیا پرستی میں اس درجے متاثر ہو گئے ہو کہ اب سادی سی باتیں ان کو اثر انداز نہیں ہوتی ہے, تو پھر قرآن و حدیث کا وہ پارٹ جس کے اندر معجزات ہے, اولیاء اللہ کے کرامات ہے, اور یہ بالکل غیر معمولی چیزوں کا جو حصہ ہے, اس کو کھول کھول کر بیان کرنا, لا لا کر بیان کرنا, اس کے چرچے کرنا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اندر سے ان کا ضمیر جھنجھوڑا جائے, عقل و خرد کو ایک ہوش آئے اور اس کو فوراً ایکسپٹ کرے. عزیزان گرامی, ان تینوں بنیادوں پر, تینوں کیٹیگریز پہ کام ضروری ہے. آج معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت قریب ہے. ہمارے ہاں کل معراج کا دن ہے 26 رجب المرجب 27 شب. عالم عرب اور دیگر مقامات میں آج ہی ہے, لیکن افسوس سے مجھے کرنا پڑتا ہے کہ گزشتہ 1450 سال میں ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ قرآن کے ایک پارٹ کو چھوڑ کر باقی 2 پارٹ کی طرف توجہ دی گئی ہو. ہر پارٹ کو باضابطہ اہمیت دی گئی تھی, لیکن گزشتہ 100-150 سال سے دنیا کے اندر, خاص طور پر ہمارے اپنے بر صغیر کے اندر, اس طور پر بڑے فتنے پیدا ہوئے کہ انبیاء کرام کی یہ غیر معمولی خصوصیات, یہ معجزات کے پارٹ کو نظر انداز کرنے کی تعلیم دی گئی. ان کے ہاتھوں پہ اللہ نے جو معجزات دیے اس کی اہمیت کم کی گئی, اس کے بیان کم ہوئے, اس کو سمجھانا کم ہوئے, اس کے محافل کم ہوئے, اور ایک مخصوص طبقے کے حوالے اس کو کر دیا گیا. معجزات کا انبیاء کے ذکر صرف ایک مخصوص طبقہ کرے گا, باقی دیگر لوگ انبیاء کے معجزات کا ذکر نہیں کریں گے. وہی بات کریں گے جو عقل میں آتی ہے, وہی بات کریں گے جو پریکٹیکل لائف سے تعلق رکھتی ہے, وہی بات کریں گے جو سائنٹیفک انداز میں جس کو ثابت کیا جا سکتا ہے. باوجود یہ کہ عقل لنگڑی ہے, جہاں چاہے ٹوٹ جاتی ہے, بیٹھ جاتی ہے, وہ برابر چل نہیں پاتی. سائنس کے اصول بدلتے جاتے ہیں. ہر 20 سال کے اندر سائنسدان اپنے لکھے ہوئے نظریے کو ریویو کرتے ہیں, بدل ڈالتے ہیں, اپنے پرانی باتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہمارا ایک بڑا طبقہ وہ سائنسدانوں سے مرعوب ہو کر احادیث و قرآن کے صرف وہی باتوں کو کرنا چاہتا ہے جو انسان کے عقل میں آ سکتی ہے. انسان جس کو اپنے انسان کو عام ذہن جس کو قبول کرتا ہے. لیکن یہ انبیاء کے معجزات جس میں انبیاء کو غیر معمولی بتلایا گیا, انبیاء کے مقام کو عام انسان سے بہت بلند بتلایا گیا, جن کے اندر انبیاء کرام کو اللہ سے خاص تعلق والا بتلایا گیا, اس بات کو ہم نے یا تو